لا یسألون الناس الحافا، ضرورت مند ہے وہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے، لیکن لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ سوال نہیں کرتے کسی کے سامنے کہ کہیں گڑ گڑانا نہ پڑے۔ آج کتنا لالچ ہے لوگوں کے دلوں میں، آپ یقین کریں میں نے بڑے اس طرح کے غریب دیکھے ہیں کہ ان کے پاس کروڑوں روپیہ ہے لیکن بندے غریب ہیں، لاکھوں پڑے ہیں پر غریب ہیں۔ کیوں؟ کہ نفس کی دوڑ ختم نہیں ہو رہی۔ انہیں ایک اور ارب پتی آدمی ہے، وہ سونے ہی نہیں دیتا، اس کی پجارو، اس کی گاڑی، اس کے بنگلے، وہ نیند ہی نہیں آتی۔ اتنے غریب ہیں، مالدار ہونے کے باوجود ان کی غریبی پر ترس آتا ہے کہ یار تم بس کر دو، اب اس لالچ سے، اس حیرت سے، اس ہوس سے باہر نکلو۔ مسند امام احمد بن حنبل کے 2 جملے نبی پاک کی حدیث کے، قربان جاؤں کیا انداز تکلم ہے، یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت والا ہو جائے گا۔ حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا، کبھی بھی ذلیل ہو جائے گا۔ ہیرس میں، ہوس میں، لالچ میں ذلت ہے، اور رب جو دے دے اس پہ راضی ہونے میں عزت ہے۔ باعزت وہ آدمی ہے جو قناعت پسند ہے، جو اللہ کی عطا پر راضی ہے۔ بھائیو ہرس نہیں، دوسروں کی چیزیں دیکھ کر کبھی رال نہیں ٹپکنی چاہیے کہ جو مال جس کا ہے اللہ نے اسے دیا ہے، میرے لیے وہ بہتر ہے جو رب نے مجھے دیا ہے۔ جو رب نے اس کے لیے پسند کیا ہے وہ میرا تھوڑی ہے، میرا تو وہ ہے جو مالک نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ وہ ہمارے ایک بڑے خطیب تھے زبردست، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں کرے، بعض اوقات بڑے سادی بات کرتے تھے۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا شاہ جی فکر نہیں کرنی، پیسے سارے تواڈے نے۔ کہنے لگے نہیں بھائی مینوں بڑی فکر ہی، میرے وہی نے جڑے میری جیب وچ نے، میں ایسے ہی بے فکر نہیں ہوتا جڑے تیرے نے ہو، تیرے نے، میں تیرے پیسے تے بے فکر کیوں ہوا؟ جڑے تیرے نے ہو تیرے نے، جڑے میرے نے ہو میرے نے۔ میں بلا وجہ تیری اس بات پہ بھروسہ فکر نہیں کرنی، پیسے بڑے نے تیرے کول بڑے نے نہ پائی، مینوں جڑی ضرورت ہے میں دی فکر ہے۔ اس کو سمجھیں آپ، اس چیز کو، یہ استغنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ غنی ہونا چاہتا ہے نا، جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو چاہتا ہے نا میں بچ جاؤں لوگوں سے، بس مجھے اللہ ہی عطا کرے، تو حضور فرماتے اللہ بھی اسے غنی کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی مفلسی آ جائے تو مفلسی رب سے بیان کرنا، لوگوں سے نہ بیان کرنا۔ کبھی غریبی آ جائے، مفلسی آ جائے تو اکیلے بیٹھ کے رب کے حضور عرض کرنا، ہر بندے کے سامنے نہ روتے پھرنا، غربت بڑی آ گئی، حالات بڑے خراب ہو گئے، پریشان بڑا ہو گیا، کیا بتاؤں، لٹ گئے اور حالات نے جکڑ لیا، اور جناب کیا بتائیں فلاں دھوکہ دے گیا۔ فرمایا جو مفلسی لوگوں کے سامنے بیان کرے گا اللہ اسے غنی نہیں کرے گا، ترمذی میں موجود ہے۔ اور فرمایا جو مفلسی اپنے رب کے سامنے بیان کرے نا، اللہ دیر سے کرے یا جلدی کرے اللہ اسے غنی فرما دے گا، دکھ دور کر دے گا مالک اس کے۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑے سے مضبوط ہو جائے۔ اپنے لفظوں میں بات کروں تو ذرا یار اپنے آپ میں جینا سیکھے، ذرا تھوڑا سا نا انسان کے پاس جو ہے اس کے اندر وزادار رہے، شاندار رہے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے تے نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسے اور دے نال۔ یہ ضرورت کیا ہے ہم کو مطلب چکروں میں پڑنے کی، پریشان ہونے کی؟ میں سفر کرتا ہوں نا تو دوست مجھے کہتا ہے بڑی گاڑی لے آئے، میں کہ یار مزاح سے کبھی کبھی آ ذرائع محبت میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں بڑی گاڑی لے آئیں تو آپ لے آئیں گے پھر لے جائیں گے، تو وہی ٹھیک نہیں جو ہمارے پاس ہے۔ لے آئیں گے پھر لے جائیں گے، تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے جی تھوڑی دیر کے لیے اس میں بیٹھے اپنی عادت خراب کریں؟ ہمارے پاس جو ہے وہ بہترین ہے، زبردست ہے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں 10 کو دل لیا آ نہ جاواں تہاڈی سیکیورٹی کراں گا، میں کہ یہاں تے پکا آنا، آ جانا۔
تیرا پتہ چل 10 کو دینا آ جاوا تو اتھے ہی رہ جتے ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں تو آ جانا سمجھ آ رہی ہے ابھی تو. آپ کے پاس جو ہے، جو لطف ہے، اب تو یہ ادارہ اللہ کے فضل سے بڑے عرصے میں وسیع ہو جائے گا، مزید برکت ہو جائے گی. جو دوست شروع سے ہمیں جانتے ہیں، ہماری مسجد بڑی چھوٹی تھی، تو ایک دفعہ ایک صاحب آ گئے، مجھے کہنے لگے وہ ایک بہت بڑی مسجد ہے، آپ کو وہاں نہ لے جائے. میں کہ کیوں جی؟ وجہ؟ کہنے لگے وہ بہت بڑی مسجد ہے، وہاں زیادہ تعارف ہو جائے گا. میں کہا چھوٹی مسجدیں رہ کے تینوں میرا تعارف ہو گیا نا، ہو گیا نا، آ گیا نا میرے بھائی، تو انشاءاللہ تعالی باقیوں کو بھی تعارف ہو جائے گا. آپ پریشان نہ ہو. ہمیں جو رب نے دیا اتنا شاندار دیا ہے، اتنا شاندار دیا ہے کہ میں تو ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. خدا جانے یہ بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. اس لیے بھائی آپ قناعت پسند بنے، جو ہے اس کی کیا ہی بات ہے. میرے والد صاحب بظاہر انگوٹھا چھاپ تھے، تو میری والدہ نے ایک دفعہ مثال دی کسی کے بچوں کی، وہ فلانے دے بچے اتھے پہنچ گئے نے، تو میرے ابا جی فرما لیں خبردار میرے بچیاں نو کسی دے بچیاں دی مثال نہیں دینی، میرے بچے احساسے کمتری کا شکار ہو جائے کہ خبردار. فرمایا میرے بال سارا نالوں چنگے نہیں. ہم انہیں مجبور کریں کہ گلی محلے کے بچوں کو دیکھ کے تو یہ بیچارے پریشان ہوتے پھرے کہ او خو کتنے پہنچ گئے نہیں تیسی کتنے رہے. خبردار، جہاں ہے سب سے بہتر ہے، خدا کا شکر ہے. آپ فالو کریں، کسی کو کرنا ہو پر نیکی کے کام میں کریں، پرہیزگاری کے کام میں کریں کہ یار وہ تقوی میں کہاں پہنچ گیا. اور یہی حضور نے ہمیں حکم دیا. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے دنیا داری میں دیکھنا تو اپنے سے نیچے دیکھنا، دین میں دیکھنا تو اپنے سے اوپر دیکھنا. دین میں دیکھو وہ زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے، زیادہ متقی ہے، ادھر دیکھو. اور دنیا داری میں دیکھو تو پھر ذرا نیچے دیکھو. عزیز بھائیوں، قناعت پسند بنے. کیا انداز ہے حضور کا سمجھانے کا. یعنی ایک مبارک مجھے میرا بھائی دے رہا ہے، ایک مبارک مجھے میرا شاگرد دے رہا ہے، ایک مبارک مجھے میرا کوئی استاد دیتا ہے، اس میں مزہ ہی اور ہے. ایک مبارک مجھے کوئی نیک آدمی دے تو اس میں لذت ہی. اور اگر مبارک نبی کریم عطا فرمائے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر حضور مبارک دے تو امام طبرانی لکھتے ہیں، امام ترمذی لکھتے ہیں، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، حضور فرمانے لگے اسے مبارک ہو جسے اللہ نے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، پھر اس کی ضرورت کے مطابق روزی عطا کی، اور پھر اس روزی پر اللہ نے اسے قناعت بھی عطا فرمائی. اسے حضور مبارک دیتے. فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اسلام کی ہدایت ملی ہے، ضرورت کے مطابق روزی ملی ہے، اور روزی پر قناعت ملی ہے. تمہارے اندر ٹھہراؤ ہے، حوصلہ ہے، صبر ہے. بھائیو بے چین نہ رہا کریں. آپ کسی کا مال دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے، آپ کسی شخص کا گھر بار بار دیکھیں گے تو آپ الجھ جائیں گے. آپ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. یار آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ ساری دنیا سے اچھا عطا کیا ہے. اور پھر خدا را کبھی کسی بندے کے، میرے صاحب قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ دین کے لیے بھی کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا تو وہ بھی لپٹ لپٹ کے نہیں کرنا. یہ کام ہے نا، میرے دوستوں کا مجھ سے شکوہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بڑی جلدی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، مجھے امید ہے. لیکن جو اپنے مزاج ہے اس مزاج کا سودا نہیں کرنا چاہتا، جو اپنی طبیعت ہے اس طبیعت سے باہر نہیں جانا چاہتا. جو جہاں ہے نا وہ مطلب آپ یقین کریں کہ بڑی پرانی بات ہے. اب تو میرے بال سفید ہو رہے ہیں تو اب تھوڑی میری طبیعت ٹھنڈی ہو گئی ہے. بعض معاملات میں بڑا جلالی ہوتا تھا کسی زمانے، تو اس وقت یہ 5,000 کا نوٹ نیا نیا آیا تھا. تو ایک صاحب نے نا مسجد کے لیے 5,000 روپیہ دیا، تو پہلے کھولا پھر سیدھا کیا، اور سیدھا کر کے نا اس نے ایسے کر کے کوئی 10-15 لوگ بیٹھے تھے تو کہا صاحب مسیت لی رکھ لو.
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ 5000 ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। कहने लगे ये केड़ा स्टाइल है? मैं कहा जेड़ा तुहाडा स्टाइल सी ना देने दा, ये उहदा जवाब है। आपको पता नहीं है ये अल्लाह के घर में आप दे रहे हैं, आप जानते नहीं हमारी तबीयत को, आपको पता नहीं हमारा क्या आपका अंदाज है? ये अल्लाह के रास्ते में आप दे रहे हैं, जाए जाके कहीं और दे ले, सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है। तो अजीज भाई आप कनात करें, आप सब्र करें, आप हौसला करें, आप थोड़ा ठहरे। जो आपका नसीब है कहीं जा सकता, कोई ले जा सकता। तो मसला क्या है? जब अल्लाह के खजाने भरे हुए हैं और जब हमारा दावा है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और जब हमारा दावा ये है कि नबी पाक से कतरा मांगो ना कभी कतरा। मैंने एक बार कहा था मेरी झोली खाली है, फिर उन्होंने इतना दिया कि मुझसे संभाला ना गया। तो फिर आप ये क्या मतलब? एक तरफ आप कहते हैं मैं हुजूर का मांगता हूं और दूसरी तरफ आपकी राल टपकती है किसी का माल दे के, इसका माना क्या हुआ? थोड़ा रुके यार। ये इन हदीसों को निचोड़े ना, अगर आप इन रिवायात का रस निकाले तो पूरी जिंदगी आपकी मीठी ठंडी और खुशबूदार हो जाए। कभी आप इनका खुलासा अपनी जिंदगी में नाफिज करें। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने जय्यद असनाद के साथ रवायत किया है। इमाम मुस्लिम की शरायत पे हदीस पूरी उतरती है। हजरत सौबान बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिर्फ एक चीज की जमानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अच्छा, एक हदीस में दो चीजों की जमानत भी है कि तुम मुझे दो जबड़ों के दरमियान और दो टांगों के दरमियान, यानी शर्मगाह की और जुबान की जमानत। इस हदीस में फरमाया जो मुझे एक चीज की जमानत देगा ना, सिर्फ एक, लो जी बात खत्म हुई। ज्यादा ही महबूब ने कमाल कर दिया, फरमाया जो एक चीज की जमानत दे मैं जन्नत की जमानत देता हूं। या रसूलल्लाह वो क्या? फरमाया तुम मुझे जमानत दो कि किसी दुनियादार से सवाल नहीं करोगे। दो मुझे जमानत, किसी मालदार दुनियादार से सवाल नहीं करोगे। तुम मुझे इसकी जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। हजरत सौबान इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम दोबारा जिंदगी में कभी किसी से सवाल नहीं किया। थोड़ा सा ना कनात पसंद हो, वो जो थोड़े थोड़े मसाइल हमारे ना पुराने बुजुर्ग जो होते थे ना, पुराने बुजुर्ग, आप में से ढेर सारे लोग, अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, वो सलूके पहनते थे। बनियान जहाँ लोग आज पहनते ना, सलूके पहनते थे। मेरे दादाजी, अब्बा जी, नाना जी, मैंने अपने बुजुर्गों और फिर इलाके में भी मैंने बुजुर्गों को देखा। एक बुजुर्ग को मैंने देखा सलूके की जेबें ज्यादा होती थी, तो उनसे कहा जेबें ज्यादा क्यों है? कहने लगे थोड़ी सी जमीन है, थोड़ी सी आमदन होती है, तो मैं ना फिर सलूके में जेबों में तकसीम कर लेता हूँ कि ये इतनी सी रकम अगले बीज के लिए रख ली है, ये रकम घर के खर्चे के लिए रख ली है, ये सलूके की तीसरी जेब में मैंने थोड़ी सी रकम गरीबों मिस्कीनों के लिए रख ली है। तो एक होर बड़ा मिठा जिहा काम कहने लगे चौथी रखिए किदे लई? धीयां ध्यानियां लई। ओए होए, इस सादगी पे कोई मर ही जाए क्यों ना। ऐना थी, बेटियों ने आना है, बहनों ने आना है। और वो लोग जब पैसे निकालते थे थोड़े थोड़े तो बादशाह नजर आते थे। बादशाह माली तौर पर ज्यादा मजबूत लोग नहीं होते थे, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात थोड़ी, दायराकार थोड़ा, और हिरस, हवस, लालच, तमा, इससे मुबर्रा लोग, जो अल्लाह ने दिया उसमें मुतमईन, सेल्फ मेड। आप, मैं कैसे बताऊं कि दौर ऐसा आ गया है, लोग, आप नाराज ना हो जाए मुझसे, तो तरीका ये है कि जी मैंने जी लोगों के पैसों पे कारोबार करना है। ये बाकायदा ट्रेंड चलता है। इससे पैसे ले लिए, फिर कुछ दिन इस्तेमाल किए, जब इसने मांगे तो उससे लेके इसको दे दिए, फिर इसने मांगे तो फिर किसी तीसरे से लेके दूसरे को दे दिए, फिर तीसरे ने जब सवाल किया तो उससे लेके। ये ढेर सारे लोगों को पता है इस बात का। तो क्या कर रहे हैं? ये कारोबार हो रहा है जी, ये तिजारत हो रही है। ये आप क्या कर रहे हैं? लोगों के पैसों पे कमाई कर दी। आपने कोई कमाई नहीं करनी, अल्लाह ना करे, आप रुसवा हो जाएंगे। ये तकलीफ देगी। जिस दिन ये बात खुलेगी
اس دن آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی. جب لوگوں کو پتہ چلے گا پھر آپ کا اعتماد خراب ہو جائے گا, پھر آپ کا وہ جو وقار کا اور بھرم کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظم بنایا وہ ٹوٹ جائے گا. ایسا کیوں کریں ہم, کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس جو ہے اس میں مطمئن رہنا شروع کریں, جو ہے اس پر قناعت کریں. قناعت میں عزت ہے, قناعت میں بردباری ہے. میرے بھائیوں, زیادہ خواہشات ہی نہیں, تھوڑا سا محدود سا دائرہ کار. وہ لوگ کتنے پیارے ہوتے تھے جو دو جوڑوں میں خوش رہتے تھے. وہ کتنے حسین لوگ ہوتے تھے جن کی محدود زندگی تھی, اس کے اندر وہ مطمئن رہتے تھے. اب تو میرے بھائی لوگوں سے ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتا, الماری میں کپڑے اتنے لٹکے ہیں کون سا پہننا, جوتے اتنے پڑے ہیں آج کون سا پہنوں, ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتا. اور پھر سارا میک اپ کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا, اے ٹھیک ہے کہ نہیں, اے ٹھیک ہے کہ نہیں. او بھائی تو بالکل ہی ٹھیک نہیں, تیرے کل سامان ہی زیادہ ہے. یہ تھوڑا سا اگر کم ہو اور تیرا دائرہ کار ذرا محدود ہو تو تیرے لیے آسان ہو جائے. دیکھو نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ مومن کی عزت کیا ہے. تو حضور نے فرمایا جبریل بتائیے. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, مومن کی عظمت تہجد پڑھنے میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہو جانے میں ہے. لوگوں کے مال پر کبھی بھی توجہ, یہ اس کی عزت ہے. اور اگر ساتھ عظمت بھی چاہتا ہے پھر جب دنیا سوئی ہو تو اپنے رب کے حضور تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے. پھر عزت بھی ہو گئی اور ساتھ عظمت بھی نصیب ہو گئی. مانا کیا ہے؟ مانا کیا, لوگوں کی طرف جھکاؤ کی بجائے اپنا جھکاؤ اللہ کی جانب کرے. لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی توجہ اپنے مالک کی طرف کرے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کچھ لوگ نا کہانیوں میں زندہ رہتے تھے, بڑے بوڑھے کہانیاں سنایا کرتے تھے. اور کہانیوں میں ایک کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا تھا کہ خزانہ مل گیا فلانے کو. تو یہ خزانہ بڑی نعمت تھا. اور پھر وہ کہانیاں ہی بچوں کے خواب بھی بن گئیں. وہ بعض ایسے بھی تھے نادان جو محنت کرنے کی بجائے کسی خزانے کے چکر میں پڑ گئے کہ کہیں سے کوئی خزانہ ہی ہاتھ لگ جائے, میں سویرے اٹھوں اور جناب میرے نہ بس تکیے کے نیچے نہ خزانہ ہی خزانہ ہو, میں بس جا رہا ہوں تو میری گاڑی سے کوئی چیز ٹکرائے اور میں اتروں تو خزانہ ہی خزانہ ہو. وہ چونکہ کہانیوں میں خزانہ تھا, باتوں میں تھا, تو وہ باتیں خیال بن کے طبیعتوں پہ جم گئیں. تو خزانہ تلاش کرتے ہیں لوگ, خزانہ ڈھونڈتے ہیں لوگ, خزانے کی طلب کرتے ہیں, چاہتے ہیں خزانہ ہاتھ آ جائے. اور خزانے کی جو عرف عام میں تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اب خزانہ ہاتھ آ گیا, اب بھائی ختم ہو گئی بات, اب کوئی ضرورت ہی نہیں بچی. اور لوگ بطور تنقید بھی ایک بات کرتے, پتہ نہیں اس کے ہاتھ کون سا خزانہ آ گیا ہے. تو خزانہ یہ ہے کہ اب ختم ہو گئی, اب یہ سب سے امیر شخص ہے. تو بھائی خزانہ ہی نہ بتا دیں آج آپ کو خزانہ کیا ہے. اور خزانہ سارے ہی پا سکتے ہیں, تھوڑی جد و جہد کریں تو خزانے کے قریب جا سکتے ہیں. امام بہقی نے, حافظ منذری نے حدیث نقل کی ہے. حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا, ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گا. اتنا بڑا خزانہ ہے قناعت, جو تمہارے پاس ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. یہ وہ خزانہ ہے, حضور فرماتے ہیں کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. تمہارے پاس ہمیشہ فراوانی رہے گی, وسعت رہے گی, تمہارے پاس بہت کچھ رہے گا. شرط یہ ہے کہ تم قناعت اختیار کرو. جوانوں سے اور خواتین سے بالخصوص یہ گزارش ہے کہ زندگی کو نہ قناعت والا بنائے. آپ اس چکر سے نکل آئے کہ فلاں کے پاس یہ آ گیا, فلانا دیکھے کہاں پہنچ گیا. یہ نفس کی دوڑ ہے, یہ کبھی ختم. سہ نفل نمازاں پڑھیاں ظالم نفس نہیں مردہ, تے بانج فقیروں کسے نہیں ماریا, اے ہوئی چور اندر دا. آپ مجھ سے ناراض نہ ہو. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے کہ میری طرح کے, یعنی میری طرح کے لوگ جو بظاہر پگڑیوں میں, جبوں میں اور دینی لباس میں نظر آتے ہیں, فرماتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کا باطن قناعت پسند ہو.
اگر کہیں باطن کے اندر ہرس ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، تو جتنا مرضی بڑا جبہ پہنا ہوا ہو، جتنی مرضی اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہو، نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ دینی معاملات کو لے کر بھی لوگ دنیا چاہتے ہیں۔ کوئی وظیفہ بتائیں رزق میں برکت کا، اور میں نے کہا تو رب کی رضا کا وظیفہ کیوں نہیں پوچھتا؟ کوئی وظیفہ بتائیں قرض اترنے کا، پوچھ یہ بھی، پر تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا وظیفہ کیوں نہیں پوچھتا؟ اپنی طبیعت کے اندر اس بات کو جاگزیں کریں کہ ہم نے قناعت پیدا کرنی ہے، ہم نے قناعت پسند رہنا ہے۔ اور پھر حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا، حضور میں بے چین بڑا رہتا ہوں، بے قراری بڑی ہے، اضطراب بڑا ہے، دل بڑا پریشان رہتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک چیز ہے جو بندے کو راحت میں مبتلا کرتی ہے، اس کے وجود کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہا وہ قناعت ہے۔ لالچ چھوڑ دیں تھوڑا سا نا۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ اس لالچ کی وجہ سے اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، اپنے بیمار ماں باپ کو ٹائم نہیں دے پاتے، اس لالچ اور ہرس اور ہوس کی وجہ سے ڈھیر ساری دشمنیاں مول لے لیتے ہیں۔ اور جب یہ لالچ اور ہرس ہوس بڑھ جاتا ہے، پھر لوگ کسی شخص سے ڈیلنگ نہیں کرتے، وہ پیسوں سے ڈیل کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں میں فلاں آدمی سے کیسے نفع اٹھا سکتا ہوں۔ مومن کی جو ایک خوبصورت روحانی، معنوی اور حسین زندگی ہوتی ہے، وہ اس زندگی کا لطف نہیں پا پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو پیسوں میں تولتے ہیں، ہر چیز کو شہرت میں تولتے ہیں، ہر چیز کو خود پسندی میں، تعریف میں تولتے ہیں۔ تو کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، لیکن قناعت والی زندگی اختیار کریں، ہرس ہوس لالچ سے بچیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔